بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 86واں دن 26 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں برکتیں۔ عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھیں۔ تقریباً ساری عورتیں مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھیں۔ صرف حضرت حلیمہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ ابھی موجود ہے، مگر یتیم ہے، اور ساری عورتوں نے ان کی یتیمی کو دیکھ کر چھوڑ دیا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں تو بھرپور اجرت ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ حیران تھیں، خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ بالآخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا۔ اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب سب سے آگے اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ قافلے والوں کو کہنا پڑتا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ بکری کا تھن فاقے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی رہتی تھیں۔ سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلہ والے حیران تھے، اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اسی جنگل میں اپنے جانوروں کو بھی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درد کا اچھا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے سخت درد لاحق ہوا کہ میں موت کو یاد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اسی وقت اچھا ہو گیا، پھر آج تک وہ درد مجھے نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیرا باپ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ قبر میں نور کی دعا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اجعل نورا فی قبری۔ ترجمہ، اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ خالہ کی خدمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اطاعت و خدمت کرو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کو بہتر سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے منکرو، تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں اللہ تعالی ہر شخص سے بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالی اس طرح بات نہ کریں کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی واسطہ ہوگا۔ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے ہوں گے یعنی نیک اعمال، بائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے تھے یعنی برے اعمال۔ وہ جہنم کی آگ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔